الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ شہر رمضان کا مہینہ۔ اس آیت میں راہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کی یہ معانی ہے۔ نمبر 1، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ 3، مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 2، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اور 3، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن شریف کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزے کا حکم فرمایا تو 11 دن میں کھانے کی اجازت دے دی، اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری و افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے۔
اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے۔ جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے، تو اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی سے مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ فارسی کا شعر ہے کہ دوست نزدیک تر از من بمن است، دین عجب تر کے من از وے دور۔ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے، البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے، لیٹ سے ملتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدقہ و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ دعا کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فیضان دعا کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو دین الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں مولا تیرے نیک بندے پریشان حال ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ بالخصوص مولا ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، مولا ان کے غیب
سے مدد فرما۔ مولا کریم مسجد اقصی کی آزادی عطا فرما۔ مولا فلسطین والوں پر رحمت کی نظر فرما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔